بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے لے کے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث کے حوالے سے آپ سے کچھ تعلیمانہ سوالات ہم پوچھ رہے تھے، اسی سلسلے کی نشست ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو۔ یہ بیان فرمائیے گا جو آیات زیر بحث آئیں وہاں پر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ سے کیا مراد ہے اور کس چیز کے بلاغ مبین کی ذمہ داری دی گئی ہے؟ ایک لفظ زیر بحث آیا اصل دین، یہ اصل دین سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اور اصل دین میں کیا صرف اصل بیان ہوتی ہے، فروعات بیان نہیں ہوتی، یا اصل دین یعنی کہ قرآن و سنت کے اندر بھی اصل بھی ہوتی ہے، فرع بھی ہوتی ہے؟ کیا یہ اصل اور فرع کی تقسیم وہاں پر بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ اور یہ بھی ساتھ بتائیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل دین قرآن و سنت کی حیثیت میں پہنچا دیا، وہ آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن شرح و وضاحت اور فروعات پر اطلاق یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی، تو اب فرع کیا قرآن مجید میں جب بیان ہو رہی ہے تو وہ کیا اہم نہیں رہی؟ وہاں پر بھی فرع کو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ اسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جس اہمیت کی حامل اصل ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرع بیان کر رہے ہیں اسی دین کی، تو اس کی وہ ذمہ داری کیوں آپ پر عائد نہیں ہوتی کہ اس کو بھی اسی اہتمام سے پہنچائیں جس اہتمام سے اللہ نے اپنے دین کی فروعات کو قرآن میں پہنچایا؟ پہلے تو دو لفظوں کے استعمال کو سمجھ لیجئے، یعنی جب ہم دین کے ماخذ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے، تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمیں دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کہیں ہوا میں معلق نہیں ہے، وہ کچھ صورتوں میں دیا گیا ہے۔ تو وہ دو صورتوں میں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے سے جو احکام جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور سنت جب ماخذ کی بحث ہوتی ہے تو اس میں اصل کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت دین میں اصل کی ہے۔ اگر ان کی کوئی آگے وضاحت ہوگی، کوئی شرح ہوگی، وہ جہاں سے بھی ہو، کوئی فقیہ کرتا ہے، کوئی عالم کرتا ہے، یا سب سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو وہ ان کے تحت ہے۔ اس ذیل میں جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ اسی اصل کے تحت ہے، یا جب یہ اصل کہا جاتا ہے تو وہ گویا اس میں شامل ہی ہوتی ہے، وہ اس سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان کے پہلے حصے میں یعنی اس کی ابتدائی میں اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ دین میں اصل کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے۔ تو اس میں پہلے یہ وضاحت کی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات یعنی دین کہاں سے ملے گا؟ ہمارے لیے کوئی چیز دین کب بنتی ہے؟ جب اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے اور وہ پیغمبر ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اب اللہ کی ہدایت ہے اور تم اس ہدایت کی پابندی کرو گے۔ تو میں نے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دین بیان فرماتے ہیں تو خواہ قول سے بیان کریں، خواہ فعل سے وہ ہمارے سامنے آئے، خواہ تقریر و تصویب ہو، ہر حال میں دین کے ماخذ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آگے ملے گا تو صورت اختیار کرے گا، تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ وہ دو صورتوں میں ہمیں ملا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بن کے ملی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، وہ جبریل کا قول بنی، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنی۔ ہمارے لیے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے، تو اس لحاظ سے وہ آپ کے قول سے ہمیں منتقل ہوا ہے قرآن مجید۔ اور اسی طرح کا معاملہ سنت کا ہے، اس میں جو دین کے احکام قرآن کے حکم کے مطابق، حکم ان کا بھی قرآن نے دیا ہے، اس کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھائے یا ان کو جاری کر دیا یا ان کی تعلیم دی، وہ سب کے سب سنت کہلاتے ہیں۔ تو یہ ماخذ کے لحاظ سے لفظ اصل کا استعمال ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دین میں وہ کیا چیز ہے کہ جو اصل ہے اور جو فرع ہے، تو وہاں پر آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو مستقل بذات ہیں وہ اصل دین ہے، اور جو ان کے فروع ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ اس لحاظ سے مستقل بذات احکام قرآن میں بھی ہیں، مستقل بذات احکام سنت میں بھی ہیں۔ سنت تو ساری کی ساری مستقل بذات احکام پر مبنی ہے۔ مستقل بذات کا مطلب بھی سمجھ لیجئے۔ مستقل بذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکم اگر ہمیں نہ ملے، اللہ کی طرف سے نہ دیا جاتا،
تو ہم خود اس کا استنباط نہیں کر سکتے، اچھا، ہم اس سے کوئی فرع نہیں نکال سکتے تھے. ہمارے لیے علم و عقل میں اس حکم کو اخذ کرنے کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں تھا. وہ مستقل بالذات ہے، اس پہلو سے مستقل بالذات ہے. تو اب جب اصل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مستقل بالذات احکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دین میں اصل بھی ہوتی ہے، فرع بھی ہوتی ہے. تو وہ اصل قرآن میں ہے اور قرآن میں فروع بھی ہیں. مثلا خود قرآن مجید نے 10 مقامات پر، میرا خیال ہے اگر استقصاء کیا جائے تو 16-17 سے زیادہ جگہ ہوں گی جہاں پر یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو ہماری بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے یا انہوں نے اس کو سمجھنے میں صحف سے کام لیا ہے. ہم خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید نے سورہ قیامہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنی اسکیم رکھی ہے تو اس پہ خاتمے کی آیت یہ ہے کہ انا علینا بیانہ، یعنی ہم اس قرآن مجید کو جمع کریں گے، ترتیب دیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کی ایک دوبارہ قرات ہوگی، پھر اس قرات کی آپ پیروی کریں. اور اگر اس دوران میں کسی جگہ کوئی سوال پیدا ہوا، کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوئی، شرح کی ضرورت ہوئی یا کسی اصل کی فرع بیان کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کر دیں گے. اچھا، انا علینا بیانہ. اور یہ فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے، یعنی قرآن مجید سے متعلق اس وقت کوئی شرح فرع اگر زیر بحث آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خود بیان کروں گا. انا علینا بیانہ، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے. چنانچہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ چیزیں ملتی ہیں جس میں ضمیمے کے طور پر وہ آیتیں لگا دی جاتی ہیں جو کسی سوال کے جواب میں آئی ہیں، یعنی کوئی بات کہی اللہ تعالیٰ نے لیکن اس پر کوئی سوال پیدا ہو گیا. اس کی ایک بڑی ہی نمایاں اور صاف سی مثال یہ ہے کہ سورہ نساء میں آیت 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے ہیں. اس میں یہ بتایا ہے کہ اولاد کا حصہ یہ ہے، والدین کے حصے مختلف صورتوں میں یہ ہیں، زوجین کے حصے یہ ہیں، یہ بیان کر دیا ہے. اور ایک آیت میں یہ اشارہ کر دیا ہے، یعنی وہ اشارہ ہے، تصریح نہیں ہے، کہ اگر کسی وقت اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ان کے قائم مقام ہو جائیں گے. اشارہ کر دیا. اس اشارے کو لوگ نہیں سمجھے. جب نہیں سمجھے تو سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس اشارے کو کھول دیا ہے. اچھا، وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، یعنی یہ آیات 11-12 ہیں. سورہ جب ختم ہوتی ہے تو سورہ کے آخر میں ایک ضمیمہ لگایا گیا ہے جس میں چند سوالوں کا جواب دیا ہے. تو اس میں اس سوال کا بھی جواب دیا ہے اور وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، شروع اس سے ہوتی ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، استفتاء کر رہے ہیں، اللہ انہیں فتویٰ دیتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بات بیان کی ہے تو یہ کیا ہے، اصل بیان ہو گئی تھی، اب یہ فرع ہے، اطلاق ہے، خود سمجھی جانی چاہیے تھی. استنباط خود ہو جاتا ہے اس کا. آپ اس پوری اسکیم پر آپ غور کریں تو وہی نتیجہ نکلتا ہے. الفاظ کی دلالت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اگر پوری اسکیم کو سامنے رکھیں تو پھر بھی وہی نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن بیان نہیں ہوا لفظوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تو آخر میں یہ کہا ہے کہ کذالک یبین اللہ اسی طرح اپنی آیات کی وضاحت کرتا ہے. تو یہ وضاحتیں جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں وہ ظاہر ہے کہ فروع ہیں. سورہ طلاق ہے، آپ جانتے ہیں، اس میں طلاق کا پورا قانون بیان ہو گیا ہے. طلاق کا قانون ویسے تو عربوں کے یہاں پہلے سے رائج تھا، یعنی دین ابراہیمی کی روایت میں بھی کم و بیش اسی طریقے سے طلاق دی جاتی تھی. اس میں کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں، ان کی تصحیح کر کے قانون کو دہرا دیا ہے، لیکن پھر بہت سے سوالات پیدا ہو گئے. اب وہ توضیحی سوالات ہیں جو سورہ بقرہ میں زیر بحث ہیں. یہ ساری فقہ ہے قرآن مجید کی. میں نے اپنی کتاب میزان میں جگہ جگہ دکھایا ہے کہ قرآن میں اصل کیسے بیان ہوتا ہے اور فرع کیسے بیان ہوتی ہے. تو قرآن اصل بھی بیان کرتا ہے اور فرع بھی بیان کرتا ہے. قرآن مجید مستقل بالذات احکام بھی بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں بہت سے احکام میں دکھائی جا سکتی ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شاید فہرست بنائی جائے تو یہ 17-18 سے زیادہ جگہ ہیں جہاں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ وضاحت کی ہے کہ یہ میں اب توضیح کر رہا ہوں، میں اب شرح کر رہا ہوں، میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں. یہ خود بتا دیا ہے اس کائنات کے پروردگار نے. ظاہر بات ہے کہ یہی چیز جو ہے یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے. اگر ضرورت پیش آئے گی، جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو حضور بھی کریں گے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں چیزیں پائی جائیں گی. یعنی سنت ساری کی ساری اصل ہے
اور جو کچھ آپ کو روایات میں ملتا ہے وہ زیادہ تر فروع ہے، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، دونوں ہم تک پہنچی ہیں، دونوں کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہیں۔ جب حضور کی نسبت ثابت ہو جائے گی تو ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ ٹھیک، دو مختصر سوال خان صاحب، یہ بیان فرمائیے گا، ایک اور نقطہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر، میں چاہتا ہوں اس کی آپ وضاحت کر دیں، اگرچہ براہ راست و بحث سے متعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وضاحت کی ضرورت محسوس، یعنی لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی۔ سوال یہ ہے کہ جو پہلے بات بیان ہوئی تھی، ہم تو بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، متعین مفہوم ہے، تعویل واحد ہے، کوئی اس میں کوئی ایج پیش نہیں، بلسانک نازل ہوا ہے اور واضح زبان میں ہے، تو ذرا اس نقطے کی یہاں ذرا وضاحت کیجیے گا کہ وہ پھر امکان دوسرا پیدا کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب ایک ہی دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے تو سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کبھی قلت علم سے، کبھی قلت تدبر سے، تب بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو اختلافات ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی آدمی کے پاس ایک اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، ادب کا شہپارہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جتنا علم چاہیے وہ حاصل نہیں کرتا۔ یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا دیں تو سمجھ لے گا، اس کے لیے آپ کو عربی زبان سیکھنی ہوتی ہے، آپ اہل زبان ہیں تو اس کا ایک خاص ذوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ابھی دیکھیے نا کہ ایک شخص نے جب قرآن میں یہ آیت سنی کہ جس وقت تک سفید دھاری فجر کی الگ نہ ہو جائے، سیاہ دھاری سے الگ نہ ہو جائے، اس کے بعد سے روزہ شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے، جیسے کہ روایتوں میں بیان ہوتا ہے۔ قلت علم باعث بنتی، بہت سے لوگ مغفل ہوتے ہیں، بات کو نہیں سمجھ پاتے، یہ تو دنیا میں کبھی اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ بیان کا مطلب یا یہ بات کہ ایک کتاب واضح ہے یا وہ عربی مبین میں ہے یا وہ قطعی الدلالہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں وہ سب چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا علم بہتر کر لے گا اور تدبر کا حق ادا کرے گا تو لازماً سمجھ لے گا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں، یعنی عند المتکلم، جو بیان کرنے والا ہے اس کے نزدیک وہ قطعی ہے، بالکل واضح ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ عند المتکلم، متکلم کے یہاں تو ہر چیز قطعی الدلالہ ہوتی ہے، وہ کلام قطعی الدلالہ ہے۔ کس طرح قطعی الدلالہ ہے؟ یعنی اس میں وہ تمام اسباب جمع کر دیے گئے ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کے پورے لوازم حاصل کر لیں تو آپ لازماً متکلم کے مدعا تک پہنچ جائیں گے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں، یہ بیان کیجیے گا ہم صاحب کہ فروعات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں بھی، ایک عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اصل بھی وہاں ہے اور فروع ایک اتنی ناگزیر چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کر دیں، اب وہ پیغمبر جو دین لے کر آیا ہے وہ یہ دین پہنچانے کے بعد اور قرآن کی فروعات پہنچانے کے بعد بھی یہ کیوں نہیں اس کے اوپر ایک ذمہ داری پیدا ہوتی کہ خود دین کی اگر کہیں فروعات پہ ناگزیر تقاضے پیدا ہو رہے ہیں، سوالوں کے جواب دینے کے لیے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو ان کو بھی وہ اسی اہتمام سے پہنچائے جس اہتمام سے قرآن کی فروعات پہنچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری میں عائد کرنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ سوال آپ کر کیسے لیتے ہیں؟ اس کا حوصلہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یہ میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، وہ ایک جگہ پہنچا رہے ہیں نا فروعات، اصل قرآن کی فروعات بھی تو پہنچا رہے ہیں۔ پہنچا رہے ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ کہے گا وہ پہنچائیں گے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو ما نزل علیہ میں اس کو پہنچائیں، تو جو اللہ تعالیٰ کہے گا پہنچائیں گے۔ اس کو میں کیسے متعین کروں کہ آپ کو فلاں اور فلاں چیز بھی پہنچانی ہے؟ یہ تو فیصلہ ان کو کرنا ہے، کیا پہنچانا ہے کیا نہیں پہنچانا، اور اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ ان کا پروردگار بتائے گا۔ اس کو میں کیسے طے کر دوں کہ یہ کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے؟ یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری خود لی ہے، خود بتایا ہے کہ انا علینا بیان، ہم یہ ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم یہ کام کریں گے، انہوں نے بتایا ہے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتا دیتے کہ جو دین ہم نے دیا ہے، جس دین کو ہم نے پہنچانے کے لیے کہا ہے، جس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو دین آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو دنیا تک پہنچا دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، تو اس کی شرح و وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے تو میں آپ کو بتا دیتا، تو میرے پاس تو نہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات طے کرنے کا کوئی اختیار ہے، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں طے کرنے کا کوئی اختیار ہے، وہ بھی وہی بتائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بتائیں۔ ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک عمل سے ہم نے دیکھا قرآن میں آپ فروعات پر اطلاق کر کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں، تو ہم عمل کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ فروعات ہم تک پہنچائی ہیں اور دین کی حیثیت سے پہنچائی ہیں، تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی تھی یا نہیں ڈالی تھی اس سے قطع نظر آپ نے عملاً ایک کام کیا، دین کی فروعات پہ اطلاق کیا، تو ہم تو رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ نے محسوس کی ہوگی تبھی تو پہنچائی ہیں۔ آگے بات آپ اپنی جو ذمہ داری چاہیں محسوس کریں، جو نہ محسوس کریں، کسی کام کو ذمہ داری محسوس کر کے کریں، کسی کام کو اپنے لیے استحباب سمجھ کے کریں، کسی کام کو عنایت سمجھ کے کریں، کسی میں مجھ پر کرم فرمائیں، جو آپ چاہیں کریں،
ذمہ داری کا لفظ بولتے وقت تو ہمارے ہاتھ کانپ جانے چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ یعنی حضور پہ ذمہ داریاں ہم ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تو اس کو بیان کریں گے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، انہوں نے خود لے لی، بتا دیا، ہم بیان کر دیتے ہیں۔ نہ ہوتی تو ان کا کرم تھا کہ وہ کسی چیز کی وضاحت کرتے تھے، کسی سوال کا جواب دے دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر کیا دین دینے کی ذمہ داری تھی؟ وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی انہوں نے خود لی۔ اس کے بعد جب وہ دین دیا، انبیاء کے ذریعے سے دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن مجید میں اپنی ہدایت نازل کی، تو بڑی عنایت ہے، بڑا کرم ہے۔ فرمایا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اب میں وہ بھی ذمہ داری میں نے نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے بیان فرما دیا، وہ حضور کے بارے میں بیان کرتے تھے تو میں کہہ دیتا۔ تو میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ گئی وہ شرع ہے، فرع ہے، اصل ہے۔ جو بات حضور کی طرف سے پہنچ گئی، پہنچنے کے بعد میری ذمہ داری، وہ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ پچھلی نشستوں میں بتایا ہے کہ میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ اس کے پہنچنے کی اطلاع بھی مل جائے تو اس کی تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ ہماری قومی سطح پر ذمہ داری ہے، اور ہماری امت نے اسی ذمہ داری کو محسوس کر کے جو کچھ حضور کی طرف سے روایتوں میں ملا ہے اس کو اکٹھا کیا ہے، آگے روایت کیا ہے، اس کی تنقیح کا عمل کیا ہے۔ یہ کریں گے اور جب مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ حضور کی بات ہے تو سر تسلیم خم کر دیں گے۔ ہمارا کام یہ ذمہ داری طے کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں؟ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سے بیان فرمائیے گا، آپ نے قرآن مجید کی آیت زیر بحث آئی تھی کہ اس میں پابند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کہیں پر نزاع ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جاتے ہیں، اگر آپ کا کوئی فیصلہ موجود ہے، آپ کا کوئی حکم موجود ہے تو سر تسلیم خم کرنا ہے اس کے سامنے۔ یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دین کے معاملات میں، اطلاقات میں، فروعات میں، شرح کے اندر کوئی فیصلہ کیا تو اب ہم نے ماننی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص اس چیز کا انکار کرتا ہے کہ بھئی میں حدیث کو نہیں مانتا، منکر حدیث ہو جاتا ہے، تو اب آیت کی روح سے تو یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو کہ پھر آپ کی نظر میں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ایمان پہ قائم نہیں ہے؟ جب کوئی آدمی یہ کرے گا تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہ حیثیت ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہ مجھے کوئی حکم دیں اور میں اس کو مانوں، میں تو صرف وہ بات مانوں گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ یہاں منکر حدیث کہاں، یہاں تو آدمی قرآن کا منکر ہو گیا ہے۔ بہت اہم بات۔ تو قرآن کے منکر ہونے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اس کے ساتھ مکالمہ ہوگا، اس کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ قرآن تو بالکل صریح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا ماخذ بھی محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، یعنی دین ملے گا بھی انہی سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر کسی ذاتی معاملے میں بھی کوئی فیصلہ کر دیں، کوئی چیز پیغمبر کی قضا بن جائے، پیغمبر کا حکم اور فیصلہ بن جائے، اور وہ دنیوی معاملے میں بھی ہو تو اس کی پیروی لازم ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ضروری ہے۔ قرآن نے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ مصدر کا نصب استعمال کیا، یسلموا تسلیما، یعنی تم اس کے سامنے سر جھکا دو گے جس طرح کے سر جھکانے کا حق ہے، اور مزید صراحت کی ہے اس بات کی کہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرو گے۔ تو اس کو قرآن سنائیں گے، اس میں یعنی حدیث کی بحث ہی کیوں کریں گے؟ لیکن وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ نہیں، حضور کا حکم سر آنکھوں کے اوپر، اس میں نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ میں فلاں روایت کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو یہ تو تحقیق کا مسئلہ ہے، یعنی وہ حضور کی نسبت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک علمی گفتگو ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں اس سارے ذخیرے ہی کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ تو یہ ایک غیر علمی بات ہے، لیکن اس پر بھی کوئی حکم کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ بنیادی بات وہ ہے کہ کیا وہ اللہ کے رسول کی وہ حیثیت تسلیم کر رہا ہے جو قرآن نے آپ کو دی ہے؟ ابھی جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہ حضور کی ذمہ داری ہے؟ تو میں نے کیا کہا، یہ ذمہ داری تو اللہ ہی ڈال سکتا ہے، اس نے نہیں ڈالی تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جس آیت سے یہ ذمہ داری اخذ کی جاتی ہے اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر کے بتا چکا ہوں کہ اس کے وہ معنی نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد ذمہ داری بھی وہیں ثابت ہوگی، اور حضور کی کسی بات کے بارے میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن بتائے گا۔ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ یہاں تو دین تو بہت بڑی چیز ہے، دنیوی معاملات میں بھی پیغمبر کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کہ یہ جو واجب الاتباع ہم کہتے ہیں، واجب الاطاعت لازم ہے ہمارے اوپر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے اوپر ہم عمل کریں، اس کو مانیں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اصل دین
کو بھی ماننا ضروری ہے، رسول اللہ کے فیصلوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اصل دین بلاغ مبین کے ذریعے، تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا، فیصلے اخبار احاد کے طریقے پر کسی نے سن لیے، پہنچا دیے۔ تو عقل یہ کہتی ہے جب دونوں ہی کا وہی تقاضا ہے، دونوں ہی پر ایمان لانا ہے، دونوں ہی پر عملی زندگی منطبق ہوگی، تو ایک کو بلاغ مبین کی ذمہ داری دے دی اور دوسرے کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو۔ ہم بہت سے الفاظ بس استعمال کرتے، دونوں پر ایمان لانا، یہ کس نے کہا؟ پہلا ایمان تو ہم پیغمبر پر لائے ہیں، وہ اصل دین کا حکم ہے۔ پیغمبر پر ایمان کا تقاضا بیان کیا گیا، یعنی جب پیغمبر پر ایمان لاتے ہو، جیسے اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اگر آسمان سے جبریل آ جائے اور کوئی حکم پہنچا دے، سر تسلیم کم کرنا پڑے گا نا۔ بحث یہ ہوگی کہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا مانیں گے، رسول کا حکم آ گیا مانیں گے۔ حکم آ گیا تو سر تسلیم کم، نہیں آیا تو ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب کہ جس وقت یہ بات کی جاتی ہے کہ قرآن مجید نے تو واضح کی ہے کہ فیما شجر بینہم ہو تو حکم بنانا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بھی کبھی یہ بات کہی ہے کہ بھائی ایک قرآن مجھے دیا گیا ہے اور دوسری میری یہ حیثیت ہے، جو حکم میں دوں، جو کروں وہ بھی قرآن کی طرح اس کو مانوں؟ جی ہاں، بہت مشہور روایت آپ کو معلوم ہے جس میں آپ نے بہت تنبیہ کی کہ عنقریب ایسے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہم تو بس قرآن کے ماننے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جس طرح احکام دیے ہیں ان سے زیادہ توضیحات میں نے بھی احکام دیے ہیں، تو آپ نے اپنے احکام کی نوعیت بھی واضح کی ہے۔ حضور کا حکم خواہ وہ کسی علمی مسئلے میں ہے، خواہ وہ کسی دین کی شرح و وضاحت میں ہے، خواہ وہ کسی اصل کی تطبیق میں ہے، خواہ اس کی فرع کی تعین میں ہے، اور خواہ وہ دنیوی معاملے میں ہے، ہر حال میں واجب الاطاعت ہے۔ یہ اصل دین میں حکم دے دیا گیا ہے مجھے، تو اس وجہ سے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ حکم اللہ کا ہے، اور وہ 3-4 جگہوں کے اوپر بہت ہی سخت الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ یہ تو قضا ہے، یعنی دین میں کوئی شرع کر دیا آپ نے۔ وہاں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ کہیں بلائیں تو آپ دیکھیے سورہ نور کے آخر میں کیا کہا گیا ہے، امر جامع الفاظ یہ ہیں، یعنی کسی ایسے معاملے میں آپ نے بلا لیا ہے جس میں کوئی تدبیر کرنی ہے، کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہے، کوئی اقدام کرنا ہے، اس کے لیے بلایا ہے۔ فرمایا کہ تم اس طرح بلانے پر آؤ نہیں، آؤ تو اجازت لیے بغیر چلے جاؤ۔ تم نے خدا کے پیغمبر کے بلانے کو عام کسی لیڈر اور رہنما کا بلانا سمجھا ہوا ہے۔ ذرا دیکھیے تو اس میں کیا کہا ہے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈریں جو اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان یصیبہم فتنہ اور یصیبہم من اللہ عذاب علیم، ان کو کوئی دردناک عذاب نہ لے لے۔ الفاظ شاید اوپر نیچے ہو گئے ہوں، یعنی مدعا یہ ہے کہ کسی فتنے میں گرفتار ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ وہ بڑا سخت لب و لہجہ، اس لیے حضور کے فیصلوں کے بارے میں، حضور کے حکم کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اس میں قرآن بالکل واضح ہے، تو قرآن کا حکم پہنچائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اس کے بارے میں کوئی بات کرے گا، قرآن نے بتا دیا ہے کہ پیغمبر دین کا ماخذ ہے، پیغمبر نے قرآن دیا ہے، وہ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے، اس کی حیثیت بھی الگ ہے، وہ ایک فرقان ہے، مہیمن ہے، میزان ہے، وہ فیصلہ کن ہے۔ لیکن پیغمبر کا فیصلہ خواہ وہ کسی علمی معاملے میں ہے یا کسی عملی معاملے میں ہے، وہ حجت ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے گا اور دل میں تنگی محسوس کیے بغیر مانا جائے گا۔ حضور کی طرف اس کے فیصلے کی نسبت ثابت ہے یا نہیں، ساری بحث تحقیق اس پر ہوتی ہے، یا اس پر ہوتی ہے کہ جو نسبت سے الفاظ نقل ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان میں بات بھی پوری بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ہماری مسلمان امت میں تمام تر مباحث اسی محور کے گرد گھومتے ہیں، یعنی ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فی الواقع حضور کی یہ بات ہے، کیا پہنچ گئی ہے، کتنی پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے، مدعا کیا ہے۔ بس جب واضح ہو گیا، اسی لیے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں میزان میں کہ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ حضور کی بات ہے تو پھر چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں ہے، پھر تو ادنا انحراف بھی ایمان کے خلاف ہے۔ کہ ہم سب حدیث کے حوالے سے آپ کے نقطہ نظر پہ جو کچھ سنجیدہ اہل علم سوالات اٹھاتے ہیں، کم و بیش 10 نشستوں میں یہاں پر زیر بحث لائے، لیکن حدیث اور سنت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال اور اعتراضات کو انشاءاللہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم 23 اعتراضات کی سیریز میں قریب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں یہ موضوع پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔